نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. غصہ بہت آتا ہے سب کو. غصہ آ رہا ہے. غصہ میرے عزیز دوستو، آپ کو پتہ ہے آپ کا غصہ بھی قیمتی ہے. اس کو ہر جگہ نہیں استعمال کرنا. انگریزوں سے کسی نے پوچھا تم نے ہندوستان پر 90 سال حکومت کی، اتنے سے تم تھے اور وہ کروڑوں میں، تم نے کیسے ان پر حکومت کی؟ انہوں نے کہا دو چیزیں تھیں ان کے اندر. پہلی چیز تو یہ کہ ان کو میں سے ہر ایک کو لیڈر بننے کا شوق تھا، ان میں سے ہر ایک لیڈر بننا چاہتا تھا. اور دوسرا یہ کہ اس قوم کو غصہ بہت جلدی آتا تھا، بے قابو ہو جاتے تھے، اپنے ہوش حواس کھو دیتے تھے، ان کو قابو کرنا آسان ہو جاتا تھا. غصہ. کوئی بھی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، کوئی بھی انسان، چلو میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں، لوگ میری بات سنیں، ایک چیز اس کو اپنی زندگی سے نکالنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ اس کو فوراً غصہ نہیں آنا چاہیے. بہترین غصے کرنے والا کون ہے؟ جس کو دیر سے غصہ آئے جلدی چلا جائے. بدترین غصہ کرنے والا وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے. ایک یہودی عالم، انہوں نے سنا کہ یہ ایک نبی آیا مدینے کے اندر، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ جب اٹھ کے چلنے لگے تو پیچھے سے اس یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو، آپ کے گرد ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا، چادر لپٹی ہوئی تھی، اس نے اس چادر کو کھینچا زور سے اور زور سے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہل گئے اور یہاں نشان گردن پہ پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سارے صحابہ غصے کے مارے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آنکھوں کی پتلیوں میں آنکھ آپ کی ایسے گھومنا شروع ہو گئی گول گول، غصے کے مارے. تو اس نے بولا تو نے میرے پیسے دینے ہیں، کب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آپ نے فرمایا ابھی تو اس کے دینے میں 2 دن باقی ہیں. اس نے کہا مجھے ابھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا اے عمر جاؤ جا کر اس کے پیسے اس کے لٹاؤ، اس کا انتظام کرو. اب وہ عالم پیچھے پیچھے، سیدنا عمر آگے غصے میں بھرے ہوئے، گھر پہنچے، پوچھا کتنے دینے ہیں؟ کہا جی اتنے دینے، اتنے پیسے اٹھائے اور اس کو دیے، اتنا مال دیا. اور پھر جب جانے لگا وہ یہودی عالم تو سیدنا عمر اندر ضبط کیے ہوئے پوچھا اے عالم کیا تو جانتا نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں؟ کیا کسی نبی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ کہنے لگے، آگے سنو غور سے، کہنے لگے مجھے یہی شک تھا کہ یہ نبی ہے، اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ یہ نبی ہے، کہ نبیوں میں 2 صفات ہوتی. ان نبی کے بارے میں سنا ہے ان میں 2 صفات ہیں. کون سی؟ پہلی یہ کہ اگر کوئی جاہل ان کو غصہ دلائے گا انہیں غصہ جلدی نہیں آئے گا، وہ چیز میں نے ان میں دیکھ لی. اور کہا دوسری کیا ہے؟ کہا دوسری ان کی کمر مبارک کے اوپر مہر نبوت ہے، بس میں نے وہ دیکھنی ہے، پھر میں اسلام قبول کر لوں گا. ہاں جو لیڈر بننا چاہتا ہے فوراً غصہ نہیں، ساس کو قابو میں کرنا ہے، بہو غصہ جلدی نہیں. ہاں بہو کو بیٹی بنانا ہے، ساس جی غصہ جلدی نہیں، پی جاؤ کہ یہ وہ ایک گھونٹ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بننا ہے تو غصہ پینا پڑے گا، جلدی نہیں آنا غصہ، کہ جس کو غصہ جلدی آئے اللہ اس سے امارت چھین لیتا ہے، اور جو غصے کو قابو کرے. ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے نا، تو ایک بکری بھاگی چھوڑ کے ان کو، یہ اس کے پیچھے 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 بھاگتے 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 وہ بکری مٹی مٹی ہو گئی، آپ کے پیر زخمی ہو گئے. جب آپ قریب پہنچے
آپ نے اس پہ پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. آپ نے کہا تو خود بھی تھکی, مجھے بھی تھکایا, تو اپنے آپ کو دیکھ. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ بات فرمائی, یہ جانوروں پر اتنا رحم کرتا ہے, میرے بندوں پر اتنا کتنا رحم کرے گا. میں اس سے نبیوں والا کام لوں گا, میں اس کو اپنا نبی بناؤں گا. ہاں, غصہ. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رحم کرنا. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ کم و بیش الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا رحم کرو, سلام کرو. پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ظلم نہ کرو, رحم کرو. چوتھی دفعہ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. ہاں, گھر کے اندر تو غصہ کر کر کے بیوی بھی سہمی ہوئی, بچے بھی سہمے, باہر نکلے تو آئیے حضرت, آئیے حضرت, یہ دین اور یہ دعوت نہیں چلے گی. تو یہ ایک اس بیماری سے نکلنا ہے. وہ قوم اوپر جا نہیں سکتی, کیونکہ جیسے آدمی غصہ کرتا ہے دماغ فارغ اس کا, اب وہ سوچ نہیں سکتا. اور شیطان کہتا ہے جو انسان غصہ کرتا ہے, ہم شیاطین اس کو فٹ بال کی طرح استعمال کرتے ہیں, کبھی لات مار کے ادھر, کبھی لات مار کے ادھر. تو اس کو قابو رکھنا ہے. غصہ آئے گا. غصہ کس کو نہیں آتا؟ صرف گدھے کو نہیں آتا. جس کو غصہ نہیں آ رہا وہ گدھا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, وہ گدھا ہے جس کو غصہ نہیں آتا. لیکن غصے کو کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو, قابو. کیا کرنا ہے؟ قابو. پھر اللہ امیر بنائے گا آپ کو, پھر اللہ آپ سے عمارت کا کام لے گا. ہاں, کتنے واقعات ہیں ایسے کہ جن کے سیدنا زین العابدین رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عورت, ان کی باندی نے ان کے اوپر گرم پانی گرا دیا, ہاتھ تقریباً جل گیا. غصے سے یوں جو دیکھا تو اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, قرآن کی آیت پڑھ دی اس نے, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. غصہ فوراً کنٹرول کر لیا سیدنا زین العابدین نے, فوراً کنٹرول کر لیا. اس نے آگے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا جا تجھے آزاد کیا. ٹھیک ہے نا, تو کنٹرول کریں گے نا. چلو یہ آپ کے پوچھے پہ کچھ جلدی سے وظائف آپ کو بتاتا ہوں. میرا حافظہ بہت کمزور ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. فجر کی نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, 11 دفعہ پڑھنا ہے, یا قویو 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 یا قویو. اللہ کا نام یا قویو 11 دفعہ پڑھیں, انشاءاللہ حافظہ واپس آ جائے گا. اور میرے دوست مفتی عامر صاحب ادھر بیٹھے ہیں, میں نے ان سے ایک دفعہ یہ شکایت کی تھی میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. فرمانے لگے موبائل بند کر کے آدھے گھنٹے قرآن کو دیکھ کے پڑھو, کہ قرآن کو دیکھنے سے آنکھوں کو اور حافظے کو تقویت ملتی ہے. اسی لیے تو یہ جو حفاظ ہوتے ہیں ان کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے. تو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لیا, آپ دیکھنا انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا. اور گل محمد صاحب ٹنڈو محمد خان سے پوچھتے ہیں, چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کا محتاج رہوں, کوئی وظیفہ بتا دیں. کسی بھی نماز کے بعد یا صمد, کسی بھی نماز کے بعد کیا پڑھیں گے؟ یا صمد. کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ رب العزیز. اللہ صرف اور صرف اپنا محتاج رکھیں گے. ہاں, نواز صاحب سرگودا سے پوچھتے ہیں, میں چاہتا ہوں میرا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے. یہ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا. تو یہ سورہ تحریم کی یہ آیت ہے نمبر 8, سورہ تحریم 29ویں پارے کی سورت ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو, آپ اپنے دلوں میں ایمان کی اور نور کی حلاوت محسوس کریں گے. اور یہ فوت شدگان, ہاں میرے گھر والے دنیا سے چلے گئے ہیں, رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں, کیا پڑھوں؟ تو یہ آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 10 سورہ حشر کی, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یہ پڑھ کے اپنے لواحقین کے لیے دعا فرمائیے, اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کریں گے. اور اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کریں گے,
آپ کو الگ سے عطا کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ جو زبانی یاد کر لے زبانی یاد کر لے، اگر زبانی نہیں یاد کر سکتے تو پڑھ کے دعا کریں۔ موت کے علاوہ سورہ یاسین ہر مصیبت، بیماری، تکلیف، شر کے لیے شفا ہے۔ سورہ یاسین جس نے دن میں ایک بار پڑھ لی، ہر قسم کی خیر سارا دن اس کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ اور بھی آپ کو بہت کچھ بتاتا رہوں گا اس رمضان ٹرانسمیشن میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ کیا ہوا میما؟ کچھ بھی نہیں، پتا بھی نہیں چلا اور پتا بھی نہیں چلا اور ڈائریکٹ اسٹارٹ ہو گیا۔ پتا بھی نہیں چلا اور ڈائریکٹ ہی اسٹارٹ ہو گیا ہے نا؟ عجیب سی بات ہو گئی بھائی۔ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ دوبارہ سلام کیا آپ نے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کتنی بار کیا؟ 4 بار۔ 4 کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 4۔ 1 سے 10 تک گنتی آتی ہے؟ جلدی 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 ہاں۔ گنو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اور جلدی۔ 1 2 3 4 5 6 7 9 10۔ الٹی گنتی آتی ہے؟ گنو ہاں۔ الٹی گنتی۔ ہاں 10 9 8 7 6 5 6 6 5 6 6 5 6 کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ یہ کون سی گنتی ہے؟ یہ 10 سے پہلے آتا ہے یا 10 سے بعد میں آتا ہے؟ کیا چیز؟ جو آپ کر رہی تھی گنو۔ 10 9 8 7 6۔ ہم تو اردو میں بات کر رہے تھے۔ 10 9 8 10 9 8 تیز۔ 6 10 9 8 6 5 4 3 2 1۔ ویری گڈ، زبردست، شاباش۔ کون سا روزہ ہو گیا آج؟ چلو بھائی، یہی یاد نہیں ہے کتنا؟ 20واں روزہ ہو گیا۔ 20th روزہ شروع ہوگا ابھی، صرف 9 یا 10 روزے رہ گئے ہیں۔ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، کدھر آ کے درود شریف سنا دو بھائی۔ دور سے میرے دوست نے آواز لگایا، تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر کیمرے کی طرف منہ کر کے۔ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں ٹوٹل عشرے کتنے ہوتے ہیں؟ عشرے، اچھا میں آپ کو ذرا آسان کر دیتا ہوں، پھر آپ خود جواب دے دیجیے گا۔ ایک عشرہ جو ہوتا ہے نا، ایک، اس میں ہوتے ہیں 10 ڈیز۔ عشرے کا مطلب ہی 10 ہوتا ہے۔ اب بتائیں رمضان میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3۔ بالکل صحیح۔ تو اب رمضان کے کتنے عشرے ختم ہو گئے؟ 2 عشرے ختم۔ ہو گئے، اب صرف ایک باقی ہے۔ ایک باقی رہ گیا ہے۔ اسکائپ پر بھی ہمارے ساتھ دوست ہیں، وقت بتائیے گا مجھے کتنا باقی ہے۔ تو چلیں درود شریف سنا دیں ہمیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب کوئی اچھی نعت پڑھتا ہے یا اچھی حمد پڑھتا ہے یا اچھی درود پڑھتا ہے تو ہم سب مل کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم جائیں اسکائپ پر یا ابھی ہم کچھ بات، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہم دنیا بھر سے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے کچھ سے بات کر لیتے ہیں اسکائپ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پہ بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں برج پاور کے، میزان، صوفی آئل، ہائی سپیڈ، ڈیئر اور کرشی جامع شیری کے۔
تو ذرا دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحبہ ہے اور دنیا کے کس حصے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ میں شارجہ دبئی سے. شارجہ دبئی سے. کون صاحبہ؟ مریم. نام سوری میں نہیں سن پایا صحیح. مریم صاحبہ. آلرائٹ آلرائٹ. شارجہ دبئی میں نے 2 سال گزارے ہیں. کیسا موسم ہے بھائی اس دفعہ؟ تو ہم جب دبئی میں ہوتے تھے تب ہم سوچتے تھے کہ بھائی یہاں تو روزے بڑے مشکل ہیں, لیکن اس دفعہ تو کراچی کی گرمی نے دبئی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ابھی اس دفعہ یہاں پہ بھی گرمی ہے, بہت ہے گرمی یہاں پہ بھی. اچھا, لیکن یہ کہ وہاں پہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہوتی ہوگی نا؟ یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ گرمی ہوتی ہے, پر روزے بھی تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے رکھنا. کیا ٹیمپریچرز کیا ہیں بھائی آج کل دبئی میں, شارجہ میں؟ ہاں جی, کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے, کوئی اندازہ ہے؟ آئی تھنک 48 کے قریب. اچھا اچھا. ہاں لیکن یہ کہ وہاں پر یہ کہ اے سیز وغیرہ کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے. اور بلکہ میں تو فرینکلی بالکل بھول ہی گیا ہوں. یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں روزے دبئی کے اور پاکستان کے, الگ الگ چل رہے ہیں؟ نہیں, دبئی کا 21 روزہ ہونے والا ہے. اچھا, ایک دن آگے ہیں آپ لوگ دبئی والے. آج ہو گیا ہے. ویسے ہی ہر چیز میں ایک قدم آگے ہوتے ہیں بھائی, روزوں میں بھی آپ لوگ آگے چل رہے ہیں. وسیم بھائی, I wanna say something. سوری کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ سے. کچھ بات کرنی ہے, اللہ خیر کرے, کیجئے جی حکم. آپ کو ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں. ماریا السلام, ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت السلام علیکم فرام دی ہارٹ فینس آف وسیم بدامی. تھینک یو سو ویری مچ. آئی ایم گلیڈ, آئی ایم گریٹفل. بہت بہت شکریہ. اور سب کو یہ آپ نے جتنے بھی اہل خانہ کا اور اہل محلہ کا نام لیا ہے, بس کریں گے کہ آپ ہمارے گروپ میں جائیں اور چیک کریں. فیس بک کا میں نے ایک کریٹ کرا پیج, اس کو آپ لائک کریں. وسیم بدامی لانچ ہم نے کرا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیا فیس بک کا پیج بتائیں میں انشاءاللہ. ویسے آج کل یہ اچھا آپ نے یاد دلایا, ٹویٹر اور فیس بک کے جو ہمارے دوست ہیں, جو فینز ہیں, میں آپ لوگ سب لوگوں کا بہت 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 زیادہ شکر گزار بھی ہوں. ویری ویری تھینکفل. اور معذرت خواہ بھی, میں جواب نہیں دے سکتا سب کو. You're doing great, wonderful job. We can't say anything. It's mind blowing. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اور مجھے پیج ایک بار پھر بتا دیجیے گا, میں کوشش کروں گا اس کو لائک کرنے کی. وسیم بدامی لانچ ہے. آلرائٹ, چلیں میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ اس پیج کو وزٹ بھی کروں اور اس کو لائک بھی کروں. اور آخر میں جو ہے وہ یہ ہماری جتنی بھی یہاں پر آڈینس ہے ان کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے یو اے ای میں مقیم جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو بہت بہت سلام بھی پہنچائیے گا, اور بلکہ تالیوں کی صورت میں ذرا محبتوں بھرا پیغام پہنچا دیں شارجہ اور دبئی میں رہنے والے بہن بھائیوں کو. جناب تھینک یو ویری مچ. اب ہونے والا ہے سحری کا ٹائم. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد کیا ناراض کیوں ہو رہی ہو, کیا ہو گیا؟ مجھے موبائل چاہیے. اس لیے منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہو ہیں؟ اچھا ایسے ہی منہ بنایا ہوا. ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور افطار میں جب آئیں گے نا تب گپ شپ کریں گے اور ذرا موبائل وبائل کا بھی کچھ کرتے ہیں. ابھی بریک لینا ہے, افطار میں بات کر لیتے ہیں. اوکے چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد علماء کرام, پھر اذان اور پھر سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.